کر دیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صدق الله العظيم إلى آخره. میرے معزز سامعین اور سماعت کرنے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا عنوان ہے ام المؤمنین سیدہ ہند بنت ابی امیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت ام سلمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کے رشتے میں مائیں لگتی ہیں. سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 6 اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا نبی کو مومن اپنے جانوں سے زیادہ قریبی سمجھتے ہیں اور نبی کی بیویاں یہ مومنین کی مائیں ہیں. اللہ کی قسم ہماری اپنی ماں کے ماں ہونے میں اگر شک کو قبول کیا جا سکتا تو لوگ کر لیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو قرآن کریم نے ماں کہا ہے، اس پہ ذرا برابر بھی شک نہیں ہو سکتا. ان بیویوں پر مختلف طرز پر کلام ہو سکتا ہے، لیکن جس عنوان پر میں آپ کی خدمت میں بات کرنے لگا ہوں وہ ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ام المؤمنین ام سلمہ کا اصل نام حضرت ہند ہے. ہند ان کے والد کا نام ابو امیہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں. اگر ان کا بچپن دیکھیں، ان کی لڑکپن دیکھیں، ان کی ماں باپ کے گھر میں پلنے اور بڑھنے کے واقعات کو دیکھیں تو سمجھ آتا ہے مکہ مکرمہ کے شرفاء میں سب سے اعلیٰ درجے کا شریف النفس آدمی جس کو ابو امیہ مخزومی کہتے ہیں، ان کے گھر میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. یہ شریف بھی تھے اور مالدار بھی تھے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت شرافت کے ساتھ مالداری اور مالداری کے ساتھ شرافت عطا کر دیں، ورنہ عموماً دیکھا جا رہا ہے کہ جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں اس کے پاس شرافت نام کی کوئی چیز نہیں رہتی. لیکن اللہ پاک نے انہیں شرافت بھی دی تھی، مالداری بھی دی ہے. حضرت ام سلمہ اسی گھر میں پیدا ہوئی ہیں. حضرت ام سلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں. ان کی بیوی بننے سے پہلے کے ایک واقعات ہیں، لیکن ابتداءً ایک جملہ میں کہتا جاؤں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا پیغمبر کی بیوی ہیں. قرآن کریم نے بیوی اور خاوند کے لیے جو اصول ضابطہ ارشاد فرمایا ہے وہ بڑا قابل غور ہے. قرآن کریم بیان کرتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. نبی خاوند بیوی کے لیے اور بیوی اپنے خاوند کے لیے بطور لباس ہیں. یہ لباس کا لفظ اللہ رب العزت نے ایک دوسرے بیوی اور خاوند کے متعلق کیوں بیان فرمایا ہے، اس کی بہت سی وجہ مفسرین کرام نے ذکر کی ہے. میں آپ کی خدمت میں عوامی وجہ پیش کرنے لگا ہوں. یاد رکھنا لباس انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. جس طرح جس بندے کے خیالات، جس طرح جس بندے کے تخیلات، جس طرح جس بندے کے ارادے، جس چیز کو آدمی پسند کرتا ہے اسی طرح کا لباس پہنتا ہے. لباس اس کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے. بیوی خاوند کا لباس، خاوند بیوی کا لباس ہے. گویا یہ ایک دوسرے کے اخلاق سے پہچانے جاتے ہیں. ایک بات مزید سمجھیے، لباس ہے، لباس کے اوپر اگر کوئی بری چیز لگ جائے تو بندہ لگنے نہیں دیتا، اگر لگ جائے تو فوراً دھو دیتا ہے. خاوند اور بیوی کا معاملہ ایسا ہے، ایک دوسرے پہ کوئی الزام ان کو لگائے تو یہ الزام لگنے نہیں دیتے، دلیل سے دفاع کرتے ہیں، اور لگ جائے تو پھر اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. پیغمبر کی بیوی پیغمبر کا لباس ہے. پیغمبر کی بیویوں کا لباس خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نہ خاوند کے لباس پر کوئی داغ ہے، نہ ان بیویوں کے لباس پر کوئی داغ ہے.
اللہ نے انہیں بے داغ پیدا کیا ہے، بے عیب پیدا کیا ہے، ان کو مجروح نہیں ہونے دیا۔ حضرت ام سلمہ کی بات کر رہے تھے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ قدیمت الاسلام صحابیہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، انہی لوگوں میں ہیں۔ ان کے خاوند کا نام، پہلے خاوند کا نام عبداللہ بن عبد الاسد ہے۔ عبداللہ بن عبد الاسد یہ ان کے خاوند ہیں۔ خاوند اور بیوی نے کٹھے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ عورت مخزوم قبیلے سے تعلق رکھتی ہے جو قریش کی ایک شاخ ہے۔ یاد رکھنا مخزوم وہ قبیلہ ہے جس قبیلے سے ابو جہل بھی تعلق رکھتا ہے، حضرت خالد ابن ولید بھی تعلق رکھتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اللہ رب العزت نے اسی خاندان میں اہل حق کے بڑے کو بھی پیدا فرمایا، اہل باطل کے بڑے کو بھی پیدا فرمایا۔ مجھے ایک بندہ ایک دن پوچھنے لگا مجھ سے کہ مولانا ایک بات سمجھائیے، ایک ہی خاندان میں سے یہ دونوں کیسے نکلے ہیں؟ میں نے کہا یاد رکھنا گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر خالد ابن ولید گلاب ہے تو کانٹے بھی تو ساتھ رہتے ہیں، اس کو ابو جہل کے معنی میں لے لیں۔ بہرحال یہ مخزومی قبیلے سے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے شادی ہوتی ہے، اس کے بعد ہجرت حبشہ ہوئی ہے۔ ہجرت حبشہ کے بعد مدینہ منورہ جس خاندان نے سب سے پہلے ہجرت کی ہے، دوسری ہجرت، یہ حضرت ام سلمہ وہ پہلی عورت ہے جس نے دوسری ہجرت میں سب سے پہلے پہل کی ہے۔ ایک بات مزید سمجھیے، ان کی ہجرت کا واقعہ بھی بڑا المناک اور دردناک ہے۔ جب ان کے خاوند حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد نے ہجرت کا ارادہ کیا، اپنے بیٹے حضرت سلمہ کو اور اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کو ساتھ لیا، مدینہ چلنے لگے۔ راستے میں ان کے خاندان والوں کو پتا چلا کہ ایک تو ہمارا داماد تھا، ہماری بچی کو وہاں لے گیا، پھر وہاں سے واپس آیا، مدینہ لے کر جا رہا ہے۔ وہ واپس آئے اور انہوں نے کہا تو جاتا ہے جا، ہماری بیٹیاں ہمیں واپس کر دے۔ انہوں نے اپنی بیٹی واپس لے لی، اپنا بچہ بھی ساتھ لے لیا ماں نے۔ تو یہ خاوند اکیلے چلے گئے، ان کو اللہ کے حوالے اور سیاف کر کے چلے گئے۔ پیچھے یہ عورت بیچاری رو رہی، اپنے خاوند کے جدائی میں پریشان، حیران اور سرگردان ہے۔ اسی اثناء میں ایک ظلم مزید ہوا کہ حضرت ام سلمہ کے پاس ان کے خاوند جن کو بھگا دیا گیا تھا ان کی خاندان والے آئے، انہوں نے کہا تم نے ہمارے بیٹے کو بھگا دیا، ہمیں اس کی اولاد واپس کر دو۔ تو انہوں نے حضرت سلمہ کو واپس لے لیا۔ اب یہ خاتون ہے جس پہ ایک نہیں دو ظلم ہوئے ہیں، خاوند بھی اس سے جدا، اولاد بھی لخت جگر بھی ان سے جدا، پریشان ہو گئی اور روتی رہتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن یہ مقام ابتاح میں بیٹھی تھی، ابتاح کے اندر یہ رو رہی تھی بیٹھ کے، ان کے خاندان کا ایک شخص گزرا، ان نے اس کے رونے کی آواز سنی، حالانکہ یہ رونا بلبلانا تھا، بلک بلک کے تڑپ رہی تھی۔ اس بندے کے دل میں ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں نرمی سی آ گئی، اس کا دل بھر آیا۔ اس نے خاندان والوں کو آ کے کہا خاندان والوں کو کہا اللہ کے بندے آپ جو ہے نا کیوں اس عورت کو اپنے خاوند اور بچے سے جدا کرتے ہو، لہٰذا اس کو وہاں تک جانے دو۔ اس کے خاندان کی طرف سے یہ بات جب سامنے آئی، اس کے خاندان کے سامنے جب یہ تجویز سامنے آئی تو انہوں نے اس کو جانے دیا، اجازت دے دی، بچہ بھی منگوا کر دے دیا۔ حضرت ام سلمہ اپنے بچے حضرت سلمہ کو لے کر جب یہاں سے چلی ہیں، راستے میں اکیلی تھی، شرفاء کی عورتیں اکیلا سفر نہیں کرتی، راستے میں عثمان بن طلحہ ملے، اور یاد رکھنا یہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں جن نے ایمان لایا ہے اور حضور سے اپنا تحفہ قبول کیا ہے۔ اس وقت یہ ایمان میں نہیں تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، یہ خانہ کعبہ کی چابی کے علمبردار تھے، کلیب بردار کعبہ انہیں کہا جاتا تھا، یہ خانہ کعبہ کی چابی اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا آپ ہماری عزت ہیں، آپ اکیلی نہیں جا سکتی، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اس وقت مجھے شریف انسانوں میں سب سے اشرف نظر آیا، سب سے اعلیٰ نظر آیا، سب سے بہتر نظر آیا، اور ہوا کیا
فرمانے لگی جب میں ان کے ساتھ چلی ہوں تو راستے میں چلتے وقت میں نے دیکھا یہ مرد اپنی آنکھیں نیچی رکھتا اور جب مجھ سے اسے گفتگو کرنی ہوتی تو بالکل آنکھیں جھکا کر بات کرتا، مجھے کہیں رکنا ہوتا یہ اونٹ بٹھا دیتا خود چلا جاتا، میں اتر کے اپنی حاجت پوری کر لیتی، پھر اونٹ پہ بیٹھتی تو یہ دور ہوتا، پھر اس اونٹ کو لے کر چل پڑتا تھا، پورے راستے میں اس شخص نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ حضرت ام سلمہ کا واقعہ ہمارے نوجوانوں کو اور ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اگر کہیں کوئی خاتون ملے اور اکیلی مل جائے، مجمع تو اور بات ہے، اکیلی مل جائے تو وہاں بھی بندے کا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں اس وقت اس بندے نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن اپنی آنکھ میں حیا پیدا کیا ہے۔ آج ہم کلمے کے علمبردار ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، پر آنکھ میں ہمارے بے حیائی نہیں سجتی، ہمیں بھی حیادار رہنا چاہیے۔ فرماتی ہیں جب مدینہ منورہ قریب آیا، انہوں نے فرمایا یہ بالکل قریب مدینہ منورہ ہے، میں آگے نہیں جا سکتا، لہٰذا آپ ہی جائیے کیونکہ وہ لوگ میرے دشمن ہیں، کیونکہ اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا۔ یہ واپس لوٹے، ادھر پہنچے تو مدینہ کے لوگ حیران ہو گئے کہ ابو امیہ کی بیٹی اکیلے کیسے آ گئی ہے، اکیلی سفر کر کے۔ شرفاء کی عورتیں اکیلا سفر نہیں کرتی تھی۔ بہرحال جب خاوند نے تصدیق کی کہ واقعی میری بیوی ہیں تب جا کر ان کو یقین آیا۔ ایک بات میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ کا ابو سلمہ کے ساتھ یہاں تعلق رہا ہے۔ اس کے بعد جنگ بدر کا زمانہ آیا، جنگ احد کا آیا۔ جنگ احد کے زمانے میں حضرت ابو سلمہ کو زخم لگا، اور جب زخم لگا وہ زخم بھرنا آیا۔ ان زخموں کی وجہ سے حضرت ابو سلمہ فوت ہوئے ہیں، بلکہ شہید ہوئے ہیں، کیونکہ جہاد پہ زخم لگنے والا بعد میں بھی فوت ہو جائے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کی اطلاع حضرت ام سلمہ نے خود رسول اللہ کو دی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام آئے، حضور نے تعزیت فرمائی، حضور نے دعائے مغفرت فرمائی، حضور نے جنازہ پڑھوایا، غسل دیا، کفن دفن سب کچھ کیا۔ یہ روتی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ام سلمہ صبر کرو اور اللہ سے مانگو اللہ تیرے ساتھ خیر اور اچھائی کا بھلائی کا معاملہ کرے۔ ام سلمہ بعد میں بتاتی تھی کہ اس وقت مجھے یہ دعا کرنے کو جی نہیں کرتا تھا کہ میرے خاوند ابو سلمہ سے بڑھ کے بھی میرے لیے کوئی ہو سکتا ہے، یہ بالکل کوئی اچھا ان سے بڑھ کے بھی ہو سکتا ہے، تو دعا نہیں کرتی تھی۔ پھر انہوں نے دعا کرنا شروع کر دی۔ کچھ ہی دن گزرے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس حضرت عمر کو بھیجا اور نکاح کا پیغام دیا۔ اندازہ لگائیں یعنی کتنا اللہ رب العزت نے تکوینی طور پہ ان کا نظام بنایا۔ اور اس کے ساتھ ایک بات، جب حضور پاک کے حرم میں آئی ہیں، حضور کے عقد میں آئی ہیں، حضور کی بیوی بنی ہیں، رسول اللہ کے بستر پہ تشریف لائی ہیں، تو ان کا رتبہ ہی بڑھ گیا ہے۔ یہ کل تک صحابیہ تھی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جو ہے نا امتی تھی، آج امتی بھی ہے، اللہ کے رسول کی بیوی بھی ہے۔ اس بیوی بننے کی بنیاد پہ قرآن کریم نے ان کو ماں کہا ہے، ازواجہ امہاتہم۔ اب میں تھوڑا چلتا ہوں کہ حضرت ام سلمہ کا جو معاملہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی میں کیا رہا ہے، اب توجہ رکھنا۔ حضرت ام سلمہ کا حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ اتنا قرب رہا ہے کہ یا حضرت عائشہ کا نام عورتوں میں گنا جاتا تھا کہ یہ حضور کی سرکردہ بیوی ہیں، یا حضرت ام سلمہ کا نام گنا جاتا تھا۔ اس حد تک ان کا جو ہے نا رتبہ تھا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو ان نے 3 شرطیں پیش کی تھی حضرت عمر کو کہ اللہ کے رسول سے عرض کریں آپ کئی مشکل میں نہ آ جائیں مجھ سے نکاح کر کے، میری 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 میں عمر رسیدہ ہوں، نمبر 2 میرے بچے ہیں، نمبر 3 شاید میں اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھوں تو آپ کو کفالت کرنی پڑے، تو آپ مجھے کیسے قبول کریں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان سب کی کفالت کروں گا۔ اس بنیاد پر نکاح ہوا تھا۔ اور جب نکاح ہوا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تو حضور آئے، حضرت عمر بیٹھے، ابو بکر بیٹھے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے انہی کے بیٹے، ایک روایت میں سلمہ ایک روایت میں عمر، ان کے ایک بیٹے تھے، وہ بیٹھے تھے بطور وکیل۔ اپنی والدہ کا انہوں نے نکاح کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ حضور کی آغوش میں آ گئے، حضور کی تربیت میں آ گئے بچے۔ ان کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹی کا نام زینب ہے، ایک بیٹی کا نام درہ ہے، اور ایک بیٹے کا نام عمر ہے، ایک بیٹے کا نام سلمہ ہے۔ یہ 4 اولادیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی طرف سے ملی ہیں۔ حضرت ام سلمہ احادیث کو یاد کرتی تھی، اسلامی احکامات کو بالکل ذہن نشین کرتی تھی، معاملات، مسائل، فضائل، دلائل کو حفظ کرتی تھی،
اور جب ضرورت پیش آتی تو اس پر گفتگو فرماتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا اتنا اچھا تعلق رہا ہے، اتنا اچھا تعلق رہا ہے، صحابہ کرام بتاتے ہیں حضرت ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جب مسجد نبوی میں ہوتی کھڑی ہو جاتی تھی، ایھا الناس کی آواز آتی کھڑی ہو جاتی اور پورا خطبہ کھڑے ہو کر سنتی اور اس کو یاد کرتی اور اس پہ عمل فرماتی۔ حضرت ام سلمہ ایک بار مہندی لگوا رہی تھی، دوران مہندی لگوانے کے حضور پاک کا خطبہ شروع، حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو۔ حضرت ام سلمہ نے چھوڑ دیا، کہا یہ دنیا ہے، وہ دین کا کام ہے، کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی اصابت رائے رکھتی تھی، اصابت رائے کا معنی اتنا پرفیکٹ مشورہ دیتی تھی، اتنی بہتر مشورہ دیتی ہیں، خدا کی قسم آپ زرقانی مواہب الدنیا کی شرح اٹھا کے دیکھیں، اس میں امام الحرمین کا قول موجود ہے، فرماتے ہیں صنف نازک عورت کی پوری دنیا کی تاریخ اس سے بڑھ کے اچھا مشورے کی مثال پیش نہیں کر سکتی جو حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ کو دیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ حضور پاک صلح حدیبیہ والے جو سال میں عمرہ کرنے تشریف لائے روک دیے گئے، ایک وجہ سے وہیں حلال ہونا پڑا، احرام کھولنا پڑا، حلق کرانا پڑا، قربانی ذبح کرنی پڑی، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو تأمل تھا کہ شرطیں ایسی لگ گئی ہیں، بظاہر ان کو لگتا تھا کہ ہم شکست میں ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں تھی، وہ رنجیدہ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہیں، اب کہیں یہ نہ ہو حضور حکم دے کہ اپنے سر کو منڈا لو، ابھی کعبہ نہیں پہنچے، عذر آ گیا ہے، وجہ اور مجبوری ہو گئی ہے تو یہ نہ منڈائیں۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ انہیں مت کہیے، آپ خود جائیے، آپ خود جب حلق فرمائیں گے، آپ سر کے بال کٹوائیں گے تو یہ سنت سمجھ کے آئیں گے۔ اور یہی ہوا تھا، جب ام سلمہ کے اس مشورے پہ اللہ کے رسول نے عمل فرمایا اور حضور جا کر بیٹھے ہیں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے نا مشورے کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، بال کٹوانا شروع کیا تو جوک در جوک صحابہ پہنچے ہیں اور انہوں نے جو ہے نا منظر بدل کے رکھ دیا ہے۔ اس کے اوپر علماء لکھتے ہیں کہ ان جیسا اچھا اور پرفیکٹ مشورہ تاریخ خواتین میں نہیں مل سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلق کی ایک بات اور بھی سن لیں۔ ایک دن اللہ کے رسول سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں، وہ دیکھتی کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ادھر ام سلمہ کا گروپ تھا، ان کے ساتھ بھی 2-3 بیویاں حضور پاک کی تھی، ایک گروپ حضرت عائشہ کا تھا، ان کے ساتھ بھی حضور پاک علیہ السلام کی بیویاں تھیں، یہ دو گروپ تھے، ایک دوسرے تعلق والا بہنوں کی طرح تھا، پیار تھا، لیکن اپنے اپنے سرکردہ لیڈر سمجھے جاتے تھے۔ صحابہ کرام اس دن حضور کو زیادہ ہدیہ بھیجتے تھے، ہدیہ تو بھیجتے لیکن اس دن زیادہ بھیجتے جس دن حضرت ام عائشہ کی باری ہوتی تھی۔ تو ایک دن حضرت ام سلمہ نے شکایت کی، کہا یا رسول اللہ میری باری کے دن تو آپ کے شاگرد ہدیہ نہیں بھیجتے، عائشہ کی باری کے دن تو بھیجتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ اللہ سے پناہ مانگو اور عائشہ کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، وہ اکیلی بیوی ہے میری، جس کے بستر پہ بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ وہاں بھی وحی کو اتار دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اس وقت حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، میں معافی مانگتی ہوں اگر میں نے آپ کو ناراض کیا، اللہ نے معاف فرما دیا۔ یہ ام سلمہ اس طرح احادیث کو یاد کرنے والی، سمجھنے والی، دین کے معاملے میں بات کرنے والی، دلائل مسائل فضائل پر گفتگو کرنے والی، یہ ام سلمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب رخصت ہوئے اس کے بعد صحابہ کا تاندہ بن جاتا تھا، ان کے دروازے پہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا شخص جو مدبر وقت حکمران ہے، جس کے ایک کوڑے پہ مدینے کی زمین کا زلزلہ رک جاتا ہے، جس کی ایک آواز کو ساریہ بن زنیم تک لے کر ہوا چل پڑتی ہے، اور جس کے ایک خط کی وجہ سے دریائے نیل 16 ہاتھ اوپر چلا اور قیامت تک چلتا رہے گا، جس کی چادر کی وجہ سے حضرت تمیم داری اپنے ہاتھ میں لیں تو ہرہ کی آگ وہاں تک جا کر بجھ جائے، یہ عمر بھی اگر مسائل میں معلومات چاہتے تو حضرت ام سلمہ کے دروازے پہ آتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوں ہی معاملہ چلا ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم خواتین کا کوئی حصہ نہیں ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا مردوں کو خطاب ہے، اقیموا الصلاۃ مردوں کو خطاب ہے، آتوا الزکاۃ مردوں کو خطاب ہے، جدھر دیکھیں مردوں کی بات ہے، کیا ہم عورتوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور حضور نے ان کی بات کا جواب دیا۔ اللہ نے جو آیت اتاری وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بات پہ حضور پاک نے پڑھ کے ارشاد فرما دی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو بات اتاری ہے سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 35 22 پارے کا پہلا صفحہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، یہ پوری تفصیل دی ہے۔ فرمایا
میرے مسلمان مرد مجھے ماننے والے ہیں تو مسلمان عورتیں بھی تسلیم کرنے والی ہیں، میرے اوپر ایمان اگر مردوں کا ہے تو عورتوں کا بھی ہے، صدقے مرد کرتے ہیں، صدقات عورت بھی دیتی ہے، اور اگر مرد اللہ سے ڈرتے ہیں عورتیں بھی اللہ سے ڈرتی ہیں۔ اگر مسلمان مرد روزہ رکھتے ہیں تو مسلمان عورتیں بھی روزہ رکھتی ہیں، اگر مسلمان مردوں کے اندر قناعت کی چیز آ جاتی ہے تو مسلمان عورتوں کے اندر بھی یہ معاملہ چل پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا معاملہ یہاں تک چلا ہے، حضرت ام سلمہ کا معاملہ یہاں تک چلا۔ ایک بات میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، ذرا توجہ رکھنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے خواتین کے لیے اس طرح کی بات فرمائی ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں ان کی بات فرما دی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام سلمہ کا ایک تعلق رہا ہے۔ وفات کے بعد ام سلمہ نے جو احادیث بیان کی ہیں، روایات میں آتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بھی بعض روایات یہی سنایا کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار مرتبہ حضرت عائشہ نے بتائی تو اس میں تھوڑی سی کچھ اونچ نیچ ہوئی تو ام سلمہ بول پڑی کہ یوں نہیں، میں نے یوں واقعہ نہیں سنایا تھا، میں نے یوں سنایا تھا۔ اس طرز کے اوپر بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ چلا کرتی تھی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک بار میں اور ام حبیبہ بیٹھی تھیں رضی اللہ عنہما، ہماری دونوں اماں جان بیٹھی ہیں، حضور کے سامنے اپنے حبشہ کے ہجرت کے واقعات ذکر کیے، کہا اس طرح وہاں معبد بنے تھے، اس طرح وہاں لوگ تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک جو بات ارشاد فرمائے وہ تاریخی بات ہے۔ حضور نے اس موقع پہ فرمایا تو سنو میری بیویوں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ میری بیویوں یاد رکھنا، یہودی اور عیسائی جو تھے یہ اللہ کے ہاں لعنت زدہ ٹھہرے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے انبیاء جب وفات پا جاتے تھے یہ ان کی قبر پہ سجدہ کرتے تھے، تو کسی کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا چاہیے۔ انبیاء کی وفات پر حق ہے، اللہ نبی کو وفات کے بعد قبر میں زندگی عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زندگی اتنی مبارک اور مقدس ہے، حدیث پاک کے مطابق جو دور رہ کر حضور پاک پر درود پاک پڑھتا ہے حضور پاک علیہ السلام تک فرشتے لے جاتے ہیں، اور جو رسول اللہ کی قبر اطہر پہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت حضور پاک علیہ السلام کو خود سنا دیتے ہیں، حضور سنتے بھی ہیں، حضور جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی گناہگار زبان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حضور کو سلام عرض کریں۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی یہ تاریخی روایت بھی حضرت ام سلمہ سے مروی موجود ہے۔ اور ایک بار حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیٹھی تھی اور حضرت ایک اور صحابی ہیں غالباً حضرت میمونہ یہ حضور کی بیوی یہ بھی بیٹھی تھی، ایک نابینا صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جن کے لیے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی یہ آیات اتری تھی۔ یہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تشریف لائے، حضور نے فرمایا پردہ کر لو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو افہم یوان؟ تو اس سے پتہ چلا کہ عورت کا بھی پردہ ہے جیسے مرد کا ہے، اسے بھی چھپنا چاہیے، اسے بھی سمجھنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نابینا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، انہیں بھی آنکھوں میں حیا پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو یہ حیا عطا فرمائے۔ اور میں ایک بات مزید اس پر عرض کروں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مزید ہے، میں بات کو تقریباً کلوز کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضور پاک کے ساتھ بیٹھی ہیں، ابھی پردے کا حکم نہیں اترا، ایک شخص داخل ہوئے ہیں اور ان نے دیکھ لیا ایک صحابی ہیں حضور پاک کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور یہاں سے حضرت ام سلمہ دور ہٹ گئیں، وہ درمیان میں نہ بیٹھی۔ آپ اندازے لگا لیں جب کوئی دو بندے بات کر رہے ہیں تیسرے کو نہیں چاہیے کہ اس میں گھسے۔ آج کل ہمارے لوگوں کے حال کیا ہے، کوئی بندہ بیچارہ گھر میں بیٹھا ہے اور اپنا کوئی کام کر رہا ہے تو دو بندے بیٹھیں گے تیسرا درمیان میں آ کے سننے لگ جائے گا، یوں نہیں کرنا چاہیے، یہ جاسوسی کے زمرے میں آتا ہے۔ دو چار بندے بیٹھے آپس بات کر رہے ہیں، جب تک وہ آپ کو بلائیں نہیں آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک بار میں بالکل گاڑی میں بیٹھا ہوں اور میں یوں ایک میسج پڑھ رہا ہوں، مجھے میری اہلیہ کا میسج آیا اور میں جواب دے رہا ہوں، میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے ہوں یوں کر کے دیکھنے لگے، میں نے کہا او بیٹا تو ہی دیکھ لے، آؤ تو دیکھ لے کیا لکھا ہوا ہے دیکھ لو، پھر شرم سے منہ نیچے کر، میں نے کہا بیٹا یوں نہیں ہوتا، آپ سمجھیے کوئی طرز ادائیگی ہوتی ہے، کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ شکریسی ہوتی ہے، تو یہاں سے سمجھیں کہ یہ معاملہ کس حد تک ہے، ہم اس معاملے کو جو ہے نا آداب زندگی کو توڑتے ہیں، اس سے سمجھیں۔ ام سلمہ کہتی ہے میں ایک دور ہٹ گئی ہوں اور حضور پاک سے باتیں اس بندے نے کی ہیں، وہ چلے گئے ہیں۔ حضور نے مجھ سے پوچھا ام سلمہ جانتی ہو یہ کون تھے؟ میں نے کہا صحابی ہیں۔
حضرت دہیا وہ آپ سے باتیں کر رہے تھے، حضور مسکرائے، حضور اٹھ کے مسجد میں تشریف لے گئے، حضور پاک نے فرمایا لوگوں ابھی جبرائیل آئے تھے اور وہ آیت یہ اتار کر گئے ہیں، پھر رسول اللہ نے آیات پڑھ کے قرآن کی سنا دی ہیں۔ تو ام سلمہ کہتی مجھے اس وقت پتہ چلا اچھا وہ آنے والے جبرائیل تھے جو حضرت دہیا کی شکل میں آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام سلمہ کی ایک بات سن لیں، جس دن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما شہید ہوئے ہیں 10 محرم سن 61 ہجری، حضرت حسین کی شہادت کے وقت عین وہ کربلا میں شہید ہو رہے تھے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت خواب دیکھا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ کو دیکھا، حضور پاک علیہ السلام کے بال بالکل غبر آلود ہیں، اس کے اوپر غبار ہے، حضور گھوڑے پر بیٹھ کر آ رہے ہیں، حضور کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کارورا اور شیشی ہے جس میں خون ہے۔ حضور پاک علیہ السلام سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ مالک کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر سن کے آ رہا ہوں، اہل عراق نے میرے بیٹے کو مظلوماً شہید کر دیا ہے۔ تو جب بعد میں مدینے میں خبر پہنچی اور عین حساب لگایا گیا تو یہ وہی دن تھا جس دن حضرت عمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خواب دیکھا تھا۔ یہ ان کا وفات کے بعد بھی رسول اللہ سے تعلق ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اور اللہ رب العزت ہمارے مردوں کو بھی یہ حوصلہ بھی عطا فرمائے، یہ جذبہ بھی عطا فرمائے، اپنی اس ماں کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان کی بات کو لے کر پوری دنیا میں دین حق کی دعوت کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید رسول وخاتم النبیین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ جو کہا سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ خصوصاً اہل شام کی مدد فرما، میرے مولا اہل شام کی مدد فرما، اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ظالمین کو ہلاک فرما، میرے اللہ جو ان پر ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے کافی ہو جا۔ اللہم شتت شملہم مرز جمعہم دمر دیارہم زلزل اقدامہم اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر اللہم اہلک کما اہلکت عاد و ثمود۔ اے میرے اللہ جو ان مظلوموں پر بمبارمنٹ کر رہے ہیں، ان پر حملہ آور ہو رہے ہیں، میرے مولا ان کو ایسے پٹخ کے ہلاک کر دے جیسے عاد اور ثمود ہوئی ہے۔ میرے مولا ان مظلوموں کی مدد فرما، ان ظالمین کے لیے کافی ہو جا، ان ظالمین کے جھنڈوں کو نیچا کر دے، ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دے، میرے مولا ان کے جہازوں کو فضاؤں اور پانیوں میں پاش پاش فرما دے۔ اے میرے اللہ مسلم امہ کو بھی غیرت عطا فرما، ان کے درد کو احساس عطا فرما اور مسلم حکمرانوں کو بھی اے اللہ اس پر اقدام کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔